بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کو ابا نے ایک کمرے میں بند کر رکھا تھا، مگر وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی سوائے اماں اور میرے۔ آج میری شادی ہونے لگی تو میری بہن مجھ سے بولی اپنی جگہ میری شادی کر دے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس پر ترس آیا اور اپنی جگہ اسے رخصت کروا دیا اور خود چپکے سے اس کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ پر لیٹ کر لائٹ بند کر دی۔ مگر رات 12 بجتے ہی مجھے بستر پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جلدی سے لائٹ آن کی۔ آج تو وہ رخصت ہونے جا رہی تھی، ایک بار تو اس سے ملتی چلوں، پھر نہ جانے کب میرا اس سے ملنا ہوگا بھی یا نہیں۔ پتہ نہیں آگے یہ قسمت اس کے سامنے مجھے دوبارہ لائے گی بھی یا نہیں۔ میں کمرے میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں رائما رائما آواز دیتے ہوئے میری امی بھی چلی آئیں اور کہنے لگی آج تو اس گھر سے رخصت ہو جائے گی اور تیرے جانے کے بعد تیرے بابا اور میں بالکل اکیلے ہو جائیں گے۔ ہمیں تو بہت یاد آئے گی۔ آج شام میری شادی تھی، پورے گھر میں شادی کی چہل پہل چل رہی تھی۔ میں امی سے گلے لگ کر رونے لگی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی امی آپ اور بابا میرے جانے کے بعد اکیلے نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس گھر میں وہ ہے نا، دور ہے تو کیا ہوا، لیکن اس کا وجود تو اس گھر میں ہی ہے نا۔ میری بات سن کر امی بہت گھبرانے لگیں اور روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا تو جانتی ہے وہ ہمارے پاس ہو کر بھی ہم سے بہت دور ہے، اور پھر تیرے بابا وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ… اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو بابا کھڑے کہہ رہے تھے کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں ماں بیٹی کے بیچ میں۔ میں ان کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگی اور کہا بابا آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جائیں نا، ایک بار تو مجھے اپنے سینے سے لگا لیں، پھر نہ جانے آپ کی بیٹی آپ سے کب ملنے آئے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولے میری پاگل بیٹی، مانا کہ تو آج پرائی ہونے جا رہی ہے، لیکن اپنے امی بابا سے ملنے تو آیا کرے گی نا، یا پھر ہمیں بھول جائے گی۔ بابا بابا کہتے میں امی بابا کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بابا نے مجھے خوب سمجھایا اور اچھی زندگی کی دعائیں دی۔ بابا کہنے لگے چلو تم لوگ باتیں کرو، میں باقی کے کام دیکھ لیتا ہوں، بہت کام ہے مجھے، بابا یہ کہہ کر چلے گئے تھے۔ میں نے موقع دیکھ کر امی سے کہا امی مجھے ایک بار اس سے ملنے دیں، پھر نہ جانے میری اس سے ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں واپس اپنے ملک میرا کبھی آنا ہوگا بھی یا نہیں۔ میں اس سے صرف ایک بار ملنا چاہتی ہوں، دل کھول کر اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، اس سے بیٹھ کر آرام سے اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتی ہوں۔ آخر وہ میری بڑی بہن ہے، ایک بڑی بہن ہی چھوٹی بہن کو سسرال جانے کے ساتھ طور طریقے اور نئی زندگی کے ہر اصول سکھاتی ہے، لیکن ہم دو بہنوں کی قسمت میں تو نہ جانے کیوں اتنی دوریاں قدرت نے لکھ ڈالی تھی کہ پورا بچپن گزر گیا، لیکن ہم دونوں بہنیں ذرا سی دیر بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزار سکے۔ امی امی پلیز ایک بار مان جائیں، پلیز جاتے جاتے میری یہ آخری خواہش پوری کر دیں، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں امی کے آگے ہاتھ جوڑے التجا کرنے لگی۔ اس پر امی نے روتے ہوئے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگی رائما تو اس کی بہن ہے اور میں تو اس کی ماں، ایک ماں سے پوچھ اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی، اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر بھی اس کے ساتھ کبھی 2 لمحے بھی وقت نہیں گزار سکی۔ نہ جانے یہ ہماری قسمت میں لکھا قدرت کا فیصلہ تھا یا تیرے بابا کا اپنا کیا گیا فیصلہ۔ بابا اس وقت گھر سے باہر گئے ہوئے تھے اور اس وقت گھر پر بھی کوئی نہیں تھا، جبکہ ایسا نہیں تھا کہ بابا نے ہمیں اس سے دور رکھا تھا۔ ہم بابا کی اجازت سے کبھی کبھار اس سے ضرور ملنے جایا کرتے تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں واپس آ جاتے تھے، لیکن اور کوئی بھی اس کے کمرے میں آتا جاتا نہیں سوائے میرے اور امی کے، اور کسی کو بھی اس کے کمرے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ امی نے میری بات مان لی تھی اور مجھے اس سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں امی سے اس کے کمرے میں تالے کی چابی لے کر وہاں چلی گئی اور امی کو چوکیداری کے لیے چھوڑ گئی تھی کہ کوئی آئے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ میں اس کے کمرے میں جیسے ہی گئی وہ دور کھڑی مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور مجھے ہاتھ پھیلائے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں آپ ہی کہتے ہوئے اس سے جا کر گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں نے کہا آپ ہی مجھ سے آج مل لیں، پھر یہ موقع قدرت دوبارہ لائے گی بھی یا نہیں یہ میں بھی نہیں جانتی۔ آج میری شادی ہے اور میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی، اور ساتھ ہی شادی کے بعد میں دوسرے ملک چلی جاؤں گی۔ میں جاتے جاتے دل بھر کے آپ سے ملنا چاہتی تھی، آپ سے باتیں کرنا چاہتی تھی اور کچھ وقت آپ کے ساتھ بتا کر انہیں یادگار بنانا چاہتی ہوں۔ حوریہ آپ ہی کہنے لگی ہاں رائما کیوں نہیں، ہم ان لمحات کو ضرور یادگار بنائیں گے۔
بابا کے آنے سے پہلے پہلے مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، آپ ہی کہنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایک باپ نے اپنی سگی بیٹی پر بچپن سے لے کر آج تک یہ ظلم کیوں کیا ہے، لیکن ایک بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور ایک بیٹی کو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے خود سے اتنا دور رکھا۔ میں چاہ کر بھی یہ کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ ہم دونوں مل کر آپس میں بیٹھ کر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس روز آپ ہی کو اپنے سسرال، اپنے ہونے والے شوہر اور اپنی نئی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس پر آپ ہی کا چہرہ بہت افسردہ اور مایوس ہونے لگا۔ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا آپ ہی؟ کوئی بات ہے؟ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی، کاش میری قسمت بھی تمہاری طرح ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ یہ بات سن کر مجھے بہت ہی برا لگا۔ شاید میری باتوں سے آپ ہی کا دل چھوٹا ہو رہا تھا اور ان کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، آپ ہی نے میرے آگے اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر میرے پیروں میں بیٹھ گئیں۔ ارے ارے آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ ہی کو پکڑ کر اٹھانے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی، رائمہ میں یہاں اس طرح گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی، پلیز تو میری مدد کر دے، ایک تو ہی ہے جو میری مدد کر سکتی ہے۔ میں نے یکدم کہا، مگر آپ ہی یہ کیسے ممکن ہے؟ اور سوالیہ نظروں سے میں نے آپ ہی کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی، دیکھ رائمہ، تو اپنی جگہ میری شادی کروا دے اور مجھے اس قید خانے سے رہائی دلوا دے۔ آپ ہی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میری زبان بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں معلوم آپ ہی مجھ سے یہ کیسی خواہش کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں اسی طرح خاموش بیٹھی کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی جب آپ ہی نے مجھے زور سے ہلاتے ہوئے کہا، رائمہ کیا سوچ رہی ہو؟ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس سے پہلے بابا آ جائیں، ہمیں جلدی یہ سب کرنا ہوگا۔ آپ ہی تو مجھ سے ایسی ضد کر بیٹھی تھی کہ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ نہ میں آپ ہی کو منع کر سکتی تھی اور نہ ہاں کہہ سکتی تھی، کیونکہ افروز، لیکن آپ ہی کی یہ حالت مجھ سے اب نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اس پر ان کا یوں افسردہ ہونا اور مایوسی کی نگاہوں سے مجھے دیکھنا۔ کیا واقعی آپ ہی میری جگہ خود شادی کرنا چاہتی ہیں اور اس قید کی زندگی سے رہائی؟ میرے ذہن میں آپ ہی کو لے کر نہ جانے سوالات آنے لگے تھے، لیکن اس وقت میں آپ ہی کو بالکل نہیں روک سکی اور اپنے کپڑے پہنا کر آپ ہی کو چھپ کر باہر بھیج دیا تھا، اور میں نے حوری آپ ہی کے کپڑے پہن کر منہ چھپا کر لائٹ بند کر کے اس کمرے میں خود کو قید کر لیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ فیصلہ میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے گا جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گا۔ میرا یہ ایک غلط قدم ہم سب کی زندگیوں کو یوں بدل کر رکھ دے گا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ ہی تو میری جگہ اس کمرے سے باہر جا چکی تھی، لیکن میں اس بند کمرے میں بیٹھی اپنے اور آپ ہی کے بچپن کے وہ دن یاد کرنے لگی تھی جب میری عمر 4 سال تھی اور آپ ہی 6 سال کی۔ اس وقت بابا مجھے گود میں اٹھائے گھر سے باہر لے جاتے تھے، مجھے چیزیں دلاتے، مجھے ہر وہ خوشی دیتے جو دنیا کی ہر ماں باپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ میں جب بھی گھر آتی تو آپ ہی کو کھڑکی سے دیکھ کر ہی مسکرانے لگتی تھی، اور جو بھی چیز اپنے لیے لاتی وہ آپ ہی کے لیے بھی لاتی تھی اور کمرے کی کھڑکی سے آپ ہی کو دے دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزر گیا۔ جب بھی میں امی کے ساتھ بازار جا کر اپنے لیے کچھ بھی خریدتی، مجھے سب سے پہلے آپ ہی کا خیال آنے لگتا تھا۔ میں جو بھی کوئی چیز خریدتی وہ 2 لیتی تھی، ایک اپنے لیے اور دوسری آپ ہی کے لیے، اور آ کر آپ ہی کو کھڑکی سے دے دیتی تھی۔ بچپن سے ہی میں نے آپ ہی کو ہر وہ چیز دی جو اپنے لیے لی، کبھی بھی آپ ہی کو خود سے الگ یا مختلف نہیں سمجھا۔ ہم دونوں بہنوں میں دور رہ کر بھی پیار برقرار رہا۔ امی بھی ہمیں یوں اس طرح ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کرتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ امی بابا نے آپ ہی کو باقی رشتہ داروں اور باہر کے لوگوں سے بالکل چھپا کر رکھا تھا، اور کسی بھی غیر شخص کو اس کمرے میں جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ ایک روز ہمارے گھر دور کے رشتہ دار رکنے آ گئے تھے، تو بابا نے سختی سے مجھے اور امی کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ آپ ہی کا ذکر ان رشتہ داروں کے سامنے ہرگز نہیں کرنا، اور یہ بالکل ظاہر نہیں کرنا کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں۔ انہیں صرف یہی بتانا ہے کہ رائمہ ہی ہماری ایک بیٹی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت تعجب ہوا کہ نہ جانے کیسے سگے ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا سے چھپا رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتی تھی۔ آپ ہی کے کمرے کی وہ کھڑکی بھی باہر سے بالکل بند کر دی گئی تھی، اور پہلے ہی آپ ہی کو بھی امی نے سب کچھ اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ بابا دل کے بہت اچھے تھے، لیکن بظاہر بہت سخت اور غصے کے تیز دکھائی دیتے تھے، اس لیے گھر میں کسی کی بھی جرأت نہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی ان سے کسی قسم کا کوئی سوال کرے۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ بابا کے رویے کے تحت ٹھیک ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ مہمان ہمارے گھر آئے تو انہیں صرف یہی کہا گیا کہ ہماری صرف ایک ہی بیٹی رائمہ ہے اور یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور اس کمرے کو بالکل بند رکھا گیا اور اسے اسٹور روم بتایا گیا، اور رات سب کے سو جانے کے بعد
अम्मी पूरे दिन का खाने पीने का सामान आप ही के कमरे में आप ही को दे आती थी और वापस बाहर से कमरा लॉक कर देती थी। मुझे और अम्मी को आप ही के लिए ये सब कुछ करते हुए बहुत ही बुरा महसूस होता था, लेकिन हम दोनों ही अब्बा के आगे बहुत मजबूर होते थे। कुछ ही दिनों में वो मेहमान भी घर से चले गए थे। मैं जब भी स्कूल और बड़ी हुई तो कॉलेज से आती तो आप ही की तरफ खिड़की से नजरें घुमाए देखती और सोचती आप ही का हक था वो भी मेरी तरह स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, हर वो काम करें जो मैं करती हूँ। आखिर वो भी तो अम्मी बाबा की बेटी हैं, फिर क्यों उन्हें ये हक नहीं दिया गया, क्यों उन्हें इन सब चीज़ों से महरूम रखा गया था। मैं अक्सर ये सब सोचती थी, लेकिन आप ही के कमरे में उनसे मिलने जब कभी जाती तो उनके सामने ऐसा कोई जिक्र ना करती थी कि उन्हें ज़रा भी एहसास हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आप ही के अंदर हम सब को लेकर क्या राय है, वो हम सब के बारे में क्या सोचती होंगी। उन्हें भी तो मुझे देखकर इन सब बातों का एहसास होता होगा, लेकिन आप ही ने भी कभी इस तरह मेरे या अम्मी के सामने कुछ जाहिर नहीं किया था। वो भी बचपन से ये सब होता आया देख देख कर बाबा के इस फैसले को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर बैठी थी। मुझे कभी कभी तो यूँ महसूस होता था कि आप ही के दिल में अम्मी बाबा को लेकर अब तक तो बहुत ज़्यादा नफरत आ चुकी होगी कि वो अपनी बेटी को इस तरह आज़ाद रखते हैं, कभी कोई रोक टोक नहीं, और अपनी ही एक सगी औलाद को खुद से दूर बल्कि ज़माने से ही छुपा कर रखे हुए हैं। इस कैद की ज़िंदगी का आखिर ऐसा क्या मतलब हो सकता था, ये बाबा के अलावा और कोई नहीं जानता था। बचपन से लेकर आज तक जो कुछ इस घर में होता आया था, मैं, अम्मी, बाबा और इस कमरे में कैद आप ही, हम सब ही इस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ ज़िंदगी के इस फैसले को कबूल कर ही बैठे थे और अपनी ज़िंदगी में खुश भी थे। आप ही हम सब से दूर ही सही, कम से कम वो हमारे साथ इस घर में एक छत के नीचे हमारी आंखों के सामने तो हैं। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर था जो मैं बचपन से ही देखती आ रही थी और नहीं जान सकी कि वो सब क्यों और क्या था। इसके पीछे आखिर बाबा का कौन सा गहरा राज छुपा हुआ था। एक रोज़ मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, मेरी आंख खुली, लगा बाहर कोई है। मैंने घड़ी पर नज़र घुमाई तो रात के तकरीबन 2 बजे थे। मुझे ऐसा लगा आप ही के कमरे की तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान लगाए, लेकिन मैं ठीक से कुछ सुन ना सकी, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जान गई थी कि उस वक्त आप ही के कमरे में कोई था। लेकिन कौन? क्या अम्मी? लेकिन इस वक्त और चोरी छुपे? भला अम्मी को जब जाना होता था वो आप ही के कमरे में ज़रूर चली जाती थी, फिर रात के इस वक्त कौन हो सकता था? मैं पूरी रात यही सोचती रही और जागती रही, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। ना आप ही के कमरे में कोई गया और ना आप ही के कमरे से कोई बाहर आया था। मैं सारा दिन यही सोचती रही, फिर सोचा हो सकता है मेरा वहम होगा। अगले दिन सुबह होते ही आप ही ने कमरे की खिड़की खोल दी थी और रात तक वो खिड़की खुली रहती थी। सिर्फ सोते वक्त ही आप ही कमरे की वो खिड़की बंद कर देती थी। अगली रात फिर मेरी आंख खुली तो वही कुछ मुझे फिर से महसूस हुआ। मुझे फिर से शक आने लगा कि रात के इस वक्त कमरे में कौन हो सकता था, और होता भी है तो वो बिना दरवाजे के कैसे अंदर जा सकता है और कैसे बाहर आ सकता है। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था कि रोज़ाना रात मुझे आप ही के कमरे से कुछ आवाज़ें आती थीं, जिससे मुझे अंदर किसी के होने की आहट ज़रूर होती थी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि आज मेरे इस कमरे में रुकने की असल वजह ये थी। एक तरफ आप ही मुझे बाहर निकलने की ख्वाहिश कर बैठी थी और मैं आप ही को मना ना कर सकी, और दूसरी तरफ मुझे इस बात से वाकिफ़ होना था कि आप ही के कमरे में रात ऐसा भी क्या होता है जो मैं कितने अरसे से देखती आई हूँ। मैंने जो कुछ महसूस किया वो सब जानने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। जब आप ही खुद मुझे इस कमरे में अपनी जगह रोक रही थी और मैंने उस वक्त तो जज्बात में आकर इस कमरे में आप ही की जगह रुकने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन क्या आप ही को अपनी जगह भेजकर मैंने ठीक किया था या नहीं? क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ अफरोज़ की फ़िक्र अंदर से बेचैन कर रही थी। मेरा ये फ़ैसला ठीक था भी या नहीं? कहीं मैंने आप ही को अपनी जगह भेजकर गलती तो नहीं कर दी? मैं ये सोचते हुए होश में आई और फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था। मैंने बहुत कोशिश की कि दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खिड़की भी बाहर से बंद थी। घड़ी देखी तो रात होने वाली थी। घर में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। शादी की तकरीब शुरू हो गई होगी और आप ही मेरी जगह दुल्हन बनी होंगी। लेकिन अफरोज़, मेरा तो सोच सोच कर ही बुरा हाल हो रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि ये सब मैंने क्या कर दिया था। आज तो मेरी शादी थी, आज मुझे इस वक्त शादी हॉल में होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो जज्बात में आकर अपनी जगह आप ही को दुल्हन बनाकर वहाँ भेज दिया था। न जाने वहाँ क्या चल रहा होगा, पता नहीं सब ठीक होगा भी या नहीं। कहीं आप ही की सच्चाई तो सबके सामने नहीं आ गई होगी। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मेरा सर सोच सोच कर इसी फिक्र में दर्द से फटा जा रहा था। उधर न जाने क्या कुछ हुआ होगा।
میں نہیں جانتی تھی اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں یہاں سے کب اور کیسے آزاد ہوں گی۔ مجھے اس بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تھی۔ یہاں کوئی تو ایسی بات تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ رات کے 12 بجنے کو تھے۔ مجھے کسی کے آنے کی آہٹ ہونے لگی۔ میں جلدی سے اپنی بہن کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ کمرے کی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ رات کے 12 بجتے ہی مجھے بستر میں کچھ ایسا محسوس ہوا، میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ کسی نے مجھے گھسیٹ کر انجیکشن لگا دیا تھا اور کچھ ہی دیر میں وہیں پڑے پڑے میں گہری نیند سو گئی تھی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے گھر کے دوسرے کمرے میں تھی۔ امی میرے سرہانے بیٹھی سسکیاں لے رہی تھیں اور رونے لگیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ امی کے چہرے پر تھوڑا سکون آ گیا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، لیکن پریشانی اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے لیے بھی پریشان تھی اور ساتھ ہی اپنے موبائل کو بار بار دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا سر اس وقت بہت ہی بھاری بھاری ہو رہا تھا اور چکرانے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر نیمبو پانی پیا۔ جب تھوڑا سکون آیا تو مجھے فوراً ہی حوریہ آپی کا خیال آیا۔ میں نے سٹ پٹاتے ہوئے امی سے پوچھا، امی بابا کہاں ہیں؟ وہ دکھائی نہیں دے رہے۔ اور حوریہ آپی وہ کہاں ہیں؟ کل رات کیا ہوا تھا؟ کل تو میری شادی تھی لیکن پھر اچانک سب بدل گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ پلیز امی مجھے بتائیں نا، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ آپ بالکل خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ امی نے میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھا اور کہا، بیٹا کل رات جو کچھ ہوا اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا، اور ساتھ ہی وہ افروز، اسے بھی گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں ہے۔ میں یہ سب سن کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا، لیکن امی یہ سب کیسے ہوا اور آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ بیٹا تم تو کل رات سے ہی بے ہوش تھی۔ جو کچھ حوریہ کے ساتھ ہونا تھا وہ تمہارے ساتھ ہو گیا، اور جو تمہارے ساتھ ہونا تھا وہ سب کچھ کل رات بگڑ گیا۔ لیکن اچھا ہوا شادی نہیں ہوئی تھی اور پہلے ہی حقیقت سامنے آ گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک طرف حوریہ آپی کی فکر تھی اور دوسری طرف افروز کی۔ وہ میرا ہونے والا شوہر تھا اور میرے ہی تایا کا بیٹا۔ میری افروز سے شادی ہونے جا رہی تھی۔ میرا افروز سے بچپن سے ہی رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ میں نے کہا، امی چلیں آپ مجھے اسی وقت ہسپتال لے کر چلیں۔ میں امی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر میری تو روح ہی لرز گئی۔ بابا میرے وہاں ایک طرف بیٹھے سر پکڑے ہوئے تھے اور ساتھ ہی تایا بھی تھے، اور ایک طرف آئی سی یو میں میری بہن حوریہ آپی تھی اور دوسری طرف افروز کا آپریشن چل رہا تھا۔ افروز کے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ بابا رو رو کر اپنے آپ کو ان سب کا قصوروار ٹھہرا رہے تھے۔ تایا انہیں تسلیاں دے رہے تھے اور تائی میری مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ مجھے شک ہوا۔ میں نے تائی کا پیچھا کیا۔ وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور ان کی ساری باتیں سن کر میرے تو اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ لیکن اس وقت سب سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ کل شادی کی رات آپی کے وہاں جانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ افروز کی جان اب خطرے سے باہر ہے، اس کی گولی نکال دی گئی ہے۔ اس پر ہم سب گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں امی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئی اور غصے سے پوچھا، امی کل رات کیا ہوا تھا؟ مجھے جاننا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے غلطی کی۔ میں خود آپی کی جگہ رک گئی اور انہیں اپنی جگہ بھیج دیا تھا۔ میں آپی کی باتیں سن کر جذبات میں آ گئی تھی۔ امی نے بتایا کہ بیٹا کل رات کچھ ایسا ہوا، میں تمہیں لینے کمرے میں گئی تو وہاں گھونگھٹ ڈالے حوریہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ میں اسے رائما سمجھ کر شادی ہال میں لے گئی تھی۔ اس وقت سب بہت ہی خوش تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آ گئی تھی اور قاضی نے جب نکاح کے لیے لڑکا لڑکی سے بات کی، انہیں نکاح پڑھانا شروع کیا تو حوریہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بت بنی بیٹھی تھی اور بری طرح ہل رہی تھی۔ مجھے لگا رائما کی طبیعت تو خراب نہیں۔ میں نے کچھ دیر بعد جب گھونگھٹ اٹھایا تو میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ یہ تو رائما نہیں حوریہ ہے، لیکن یہ یہاں کیسے آئی اور رائما وہ کہاں ہے؟ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے تمہیں ضد کرنے پر حوریہ سے ملنے کی اجازت دی تھی، تب تم ملنے گئی تھی۔ اسی وقت کچھ تو ایسا ہوا ہوگا کہ حوریہ یہاں پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے تمہارے بابا کچھ کہتے، ایک تو تمہاری تائی نے سب کے سامنے تمہارے بابا کو ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا اور ساتھ ہی انہیں طرح طرح کے الزام دینے شروع کر دیے تھے۔ اتنی دیر میں غصے میں بھری ہوئی حوریہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بندوق تان کر اپنے بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انہیں برا بھلا کہنے لگی کہ یہ ظالم ہے، ان کی وجہ سے میرے ساتھ بچپن سے ظلم ہوتے آئے، اور ساتھ ہی وہ بندوق افروز کے آگے کر کے کہنے لگی، ہمیشہ مجھے سب چیزوں سے دور رکھا گیا اور میری ہر خوشی رائما کو دے دی گئی۔ آج میں رائما کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے سب کچھ تباہ کر دوں گی۔ میں اس لڑکے کو مار ڈالوں گی۔ وہ مسلسل بری طرح کانپ رہی تھی اور زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ اتنی دیر میں تمہارے بابا نے اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی اور میں نے بھی اسے پیار سے کہا،
لیکن وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی طبیعت بہت بگڑ رہی تھی۔ اس وقت اس نے ہماری ایک نہیں سنی۔ پورے شادی ہال میں مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی اور سارے مہمان چلے گئے تھے۔ اتنی دیر میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہم سب کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور افروز کے ہاتھ پر گولی لگ گئی اور دوسری طرف حوریہ بھی زمین پر جا گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ بس اسی وقت ہم افروز اور حوریہ کو لے کر ہسپتال آ گئے تھے۔ افروز کا آپریشن کرنے کو کہا گیا اور حوریہ کی سانسیں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی طبیعت کافی ناساز بتائی گئی۔ اسے ICU میں رکھا گیا تھا۔ امی کہنے لگی وہ تو اچھا ہوا حوریہ کا نشانہ چھوٹ گیا تھا، نہیں تو آج افروز کو کچھ ہو جاتا تو تمہارے بابا خود کو کبھی معاف نہیں کرتے، وہ شرم سے ہی مر جاتے۔ میں نے جب یہ سنا تو کہا لیکن امی بابا نے بھی تو آپ ہی کے ساتھ بچپن سے ہی یہ سب کیا، آخر کیوں؟ وہ راز کیا ہے؟ آخر کیوں وہ راز کیا ہے؟ مجھے جاننا ہے آج۔ امی نے کہا بیٹا حوریہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، وہ تمہارے چاچا چاچی کی بیٹی ہے۔ تمہارے چاچا چاچی کے مرنے کے بعد بابا اسے 2 سال کی عمر میں اپنے گھر لے آئے تھے، لیکن اسے بچپن سے ہی دورے پڑتے تھے اور اس کی طبیعت بار بار بگڑنے لگتی تھی، اسے سانس نہیں آتی تھی۔ تمہارے بابا اور میں نے بہت علاج کروایا لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جو ہوش سنبھالنے کے بعد اس پر حاوی ہو جائے گی اور ساتھ ہی باہر اسے نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے باہر کی آب و ہوا اور دھوپ کی روشنی سخت نقصان کر سکتی ہے، باہر کے ماحول میں یہ زیادہ دن جی نہیں سکتی، اس لیے تمہارے بابا نے اسے بچپن سے ہی اس طرح قید کر کے رکھا تھا، ایک کمرے میں بند جہاں دھوپ کا کوئی نشان نہیں تھا، اور ساتھ ہی کمرے کی کھڑکی بھی اس لیے کھلی رکھتے تھے کہ اسے سانس لینے میں کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ہم نے یہ بات تم سے اس لیے چھپائی کہ نہ جانے اس بات کو لے کر تم دونوں بہنوں میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی اس کے نام چچا چاچی کی ساری دولت تھی، اس لیے زمانے کے ڈر سے اسے سب سے چھپائے رکھا، نہیں تو لوگ سمجھتے دولت کی خاطر ہم نے جھوٹ بول کر اسے قید کیا ہے۔ اور کل رات جب وہ باہر آئی تو اس کی سالوں کی نفرت ابھرنے لگی اور غصے میں بدلہ لینے کے لیے وہ یہ سب کر گئی تھی، لیکن اس کے دماغ میں یہ غلط باتیں کس نے ڈالی؟ کیونکہ ہم دونوں کے علاوہ تو کوئی بھی اس سے ملتا جلتا نہیں تھا۔ پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ امی مجھے ساری تفصیلات بتا رہی تھی۔ میری سمجھ میں یہ سب کچھ آ چکا تھا کہ وہ شخص کون ہے جو ایک تیر سے 2 نشانے لگا رہا تھا۔ میں نے کہا امی میں اس شخص کے بارے میں جانتی ہوں، کس نے بچپن سے آج تک آپ ہی کی ذہنی بیماری کا فائدہ اٹھا کر ان کے ذہن میں یہ نفرت کا بیج بویا ہے۔ امی اور بابا بھی میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ تائی تایا کی دوسری بیوی ہیں اور افروز ان کا سوتیلا بیٹا ہے، اس لیے وہ کبھی نہیں چاہتی تھیں کہ افروز کی شادی مجھ سے ہو۔ وہی خاندانی دشمنی جو تھی، انہیں لگتا تھا چاچا چاچی کی ساری دولت میرے ماں باپ ہڑپ لیں گے، اس لیے انہوں نے ایک دن چھپ کر حوریہ آپی کو فون دیا تھا اور انہیں بھڑکاتی رہتی تھیں اور سب کے خلاف کرتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آپی کا علاج بھی نہیں ہونے دیا اور اس نرس کو پیسے کھلا کر آپی کو غلط دوائیاں دیتی رہی تاکہ ان کا ذہن کام کرنا ہی چھوڑ دے۔ بابا نے رات اپنے کمرے میں چھپ کر ایک نرس کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی جو رات آپی کو انجیکشن دیتی اور دوائیاں دیتی تھی، لیکن اس رات جب اس نے مجھے انجیکشن لگایا تھا تو میں نے اس کی ساری باتیں سن لی تھیں، اور آج ہسپتال کے باہر تائی کی ساری باتیں اس نرس نے سن لی تھیں، اور ساتھ ہی ایک بار مجھے آپی کے کمرے سے کچھ آوازیں آئیں تو میں نے اس رات تائی کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ یہ سب دھرا تائی کا ہی تھا جو بچپن سے لے کر آپی کے دل میں یہ نفرتیں پیدا کر رہی تھی اور ساتھ ہی ان کے علاج میں بھی خلل پیدا کرتی رہیں۔ میرے یہ سب باتیں بتانے پر تایا شدید غصے میں آ گئے تھے اور انہوں نے تائی کو سب کے سامنے طلاق دے دی تھی اور پھر پولیس کو بلا کر اس نرس اور تائی کو گرفتار کروا دیا تھا، کیونکہ تائی نے ہی وہ بندوق آپی کو دی تھی اور افروز پر گولی چلانے والی سازش بھی انہی کی تھی۔ تائی کو پولیس لے جا چکی تھی۔ ادھر افروز اور آپی کے لیے ہم سب دعائیں کر رہے تھے۔ افروز تو ٹھیک ہو کر گھر آ گیا تھا اور کچھ عرصے بعد میری افروز سے شادی ہو گئی تھی، لیکن آپی کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز قیامت ٹوٹ پڑی۔ ذہنی دباؤ اور غلط دوائیوں کی وجہ سے آپی کی حالت میں بہت بگاڑ آنے لگا تھا اور ان کی صحت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن آپی کو ہم لوگ نہیں بچا سکے۔ اس وقت آپی کو کچھ دیر کے لیے ہوش ضرور آیا تھا، لیکن وہ ہم سب سے معافی مانگنے کے بعد ہی آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔